ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 59 تک 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔
قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمین، کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 59 تک 14 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، غور تو کرو، اور نشانی خود تمہارے اندر ہے، آنکھ، کان، دل، غور کرو اس پر۔ کون ہے جس نے تم لوگوں کو دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ لے لے تو کون ہے جو تم کو آنکھ دے دے؟ اگر اللہ تعالیٰ کان لے لے کون ہے جو تم کو کان لوٹا دے؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اور توحید کی نشانی لوگوں کے اندر موجود ہے، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کا کام تھا لوگوں کو ڈرانا، ان کا کام تھا لوگوں کو خوشخبری دینا، تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کا فائدہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آگ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ ان کا خیال رکھیے، کسی اور کے پیچھے مت پڑیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یاد کرنے والوں کو آپ بھول جائیں، ایسا نہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ غیب کے خزانے اور اس کی چابیاں یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندر ہے، اللہ اس کو کس طریقے سے پھاڑتا اللہ کو معلوم، کوئی پتا کیسے گرتا ہے، کیوں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب تفسیر کے اندر ہم چلتے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 49 50 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تمہارے کان، آنکھ اور دلوں کو لے لے تو کون ہے جو یہ چیز کو لے آئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان تمام چیزوں کو لے آئے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کئی اور آیتوں میں بھی کیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 23، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور اللہ تعالیٰ نے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ کسی سے پوچھتے بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت بیکار چل رہا ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے بھائی، روکھا سوکھا جو بھی اللہ کھلا رہا بندہ کھا رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیشہ شکر ادا کیجئے۔ آنکھ کا شکریہ کب ہوگا؟ جب اندھے کو دیکھیں گے۔ کان کا شکریہ کب ہوگا؟ جب ایسے بہرے آدمی کو دیکھیں گے جو نہیں سن سکتا ہے۔ اور دل کا شکریہ آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ارے اچھے خاصے ہیں پھر بھی دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہوا دی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سب ستارے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم سب مر جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کو یاد کیجئے. جتنی نعمتوں کو یاد کریں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ جو ہے وہ جاگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ اپنے اندر اللہ کی نشانی دیکھیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی دل کا معاملہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اور دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گھماتے رہتا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ. تو دین پر ثابت قدمی کی دعا کرنا اور دل کو جمے رہنے کی توحید پر دعا کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ جاتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی بھیجے گئے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. ایسا نہیں کسی ڈراتے ہی رہے، بلکہ خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری مطلب اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہے. کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا، کسی نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور کسی دل میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا ہے. اور رسول جو ہیں وہ ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہاں کا بھی نقصان، وہاں کا بھی نقصان. دنیاوی زندگی ہے، تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کے حساب سے رہنا. اس لیے آگے کہا گیا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور نہ ان کا کچھ گھاٹا ہونے والا ہے، اور وہ افسوس بھی نہیں کریں گے. بلکہ ہلاک کون ہوں گے؟ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ ہی ہلاک ہونے والے ہیں. ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ ظالم لوگ ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے، افسوس میں نہیں رہیں گے. ایک اور آیت پر غور کیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی ظلم یعنی شرک نہیں کیا، تو وہ لوگ شانتی سے ہیں اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. شانتی میں کون ہے؟ سکون میں کون ہے؟ آج لوگ کما بھی رہے لیکن سکون میں نہیں. شانتی کس کے لیے، سکون کس کے لیے؟ ایک حدیث پر غور کر لیں. اگر ہم اس حدیث کے فارمولے پر عمل کر لیں تو ہمارے دل میں شانتی آ جائے. حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2346، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جس آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ گھر کے اندر محفوظ رہا، شانتی سے پوری رات گزر گئی، معافا فی جسدہ، بیمار نہیں پڑا، اس کا جسم اچھا ہے، عندہ قوت یومہ، جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ اسے پوری دنیا مل گئی ہے. تو ناظرین کرام، یہ فلسفہ کتنا اچھا ہے کہ ہم اور آپ اس دن کے لیے زندہ رہیں اور خوراک جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رات ہماری اچھی گزر گئی، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم بیمار نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. ایک دن کا کھانا مل گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہی اصل میں شانتی میں ہیں. پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 54 کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ میرے پاس
اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، بس میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے کہ تم جو کہو میں وہ چیز تم کو دے دوں، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرے بس کے اندر نہیں ہے کہ میں نہر جاری کر دوں، پھر اسی طریقے سے میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، میں زمین میں سرنگ کھود دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جان سکے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، ان کا بھی کہنا کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو، جیسا کہ آیت کے اندر آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے معاملے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ نے جو چاہا، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف بھی نہیں پہنچتی، میں ڈرانے والا ہوں اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے، اور میں خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے، مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا تو افسوس نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا ہے، تو اگر پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو افسوس کیوں کرتے؟ پھر اسی طریقے سے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تمام غزوات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے شریک ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، تو آپ کو رزلٹ پہلے سے معلوم ہوتا تو پھر وہاں کیوں جاتے؟ ویسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور جانتے ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، تو عالم الغیب اللہ ہے۔ ایک اور آیت پر غور کریں، ایک دو آیتیں اور ہیں اس پر غور کریں، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر دیتا ہے، مگر آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 20، 21، 22، 23 پڑھیے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم لوگوں کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نجات نہیں دے سکتا اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ میرا کام اسی کی طرف ہے اور اس کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے نجات دے دے اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا راستہ نہیں پاتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوں۔ پھر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93 میں ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں، یعنی میرے بس میں نہیں ہے کچھ کرنے کا، بس میں پیغام کو پہنچاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عزت کیجئے، ان کے مقام و مرتبے کو جانیے، اور یہ پیغام سب لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، گرچہ وہ غریب ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، آپ ان کی عزت کیجئے، ان کو مقام مرتبے کو سمجھیے، ایسا نہیں کہ جو لوگ پیسے والے ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، جی نہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، شروع میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد مالدار لوگ آتے ہیں، تو غریب لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے،
کوئی حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، نہ ان سے کچھ پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں، بس وہ اللہ کو مان رہے ہیں تو آپ ان کے مقام مرتبے کو پہچانیے، اپنے سے دور مت کیجیے۔ تو سب لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ توحید والے ہیں، گرچہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2622، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دروازوں سے بھگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھ لے۔ تو یہ غریب، محتاج، فقیر، جن کو لوگ نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کفار مکہ، دوسرے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی اسلام سچا ہوتا، یہ واقعی قرآن سچا ہوتا تو ہم پہلے شکر گزار بن جاتے، تو ہم پہلے اسلام قبول کر لیتے اور ہم اس احسان کو پہلے لے لیتے اگر واقعی یہ باتیں سچی تھی، لیکن ہم نے نہیں لیا۔ تو کیا مالداروں کا نہ ماننا اور غریبوں کا مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار لوگ حق پر ہیں اور غریب لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون شکریہ ادا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہ مالدار لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، شروع سے رہے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 11، کہ اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی کمزور لوگ پہلے قبول نہ کر لیتے، یہ چیز بہتر ہوتی تو ہم ہی پہلے قبول کر لیتے، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے۔ نوح علیہ السلام کے مالداروں نے بھی یہی کہا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 111 سے 113 تک پڑھیے، انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا علی رب لو تشعرون، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کے ماننے والے رذیل یعنی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا کیا علم، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 27، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے گھٹیا لوگ ہیں، معمولی رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ ارے گھٹیا ہے تو کیا ہوا، یہ توحید والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 7۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں؟ تو کہا کمزور لوگ ہیں ان کے ماننے والے۔ تو خود کہا شاہ روم نے، ہرقل نے خود کہا کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اتباع الرسل، کہ رسولوں کی بات ماننے والے کمزور قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 59 کے درمیان ہے، رسول کی دعوت جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہے اور دلیل واضح ہے، جن کو بھی ماننا ہے وہ مان لے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ کہیے غیب کا علم میں نہیں جانتا، غیب کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز کیا حرکت میں آتی اللہ کو معلوم، پتا کیا گرے اللہ جانتا ہے، زمین کا دانہ جو ہے وہ کب پھٹے گا اللہ کو معلوم، اور ہر چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو غیب کا علم میرے پاس نہیں، غیب کا خزانہ میرے پاس نہیں، غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا